الجلالة والنعت لخاتم الرسالة أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ میرے عزیز واجب الاحترام دوستو بزرگوں اور حضرات قراء عظام و علماء کرام اور حضرت استاد محترم دامت برکاتہم العالیہ، میرے دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج 14 اگست کا دن ہے اور یہ وہ عظیم دن ہے جس دن ہمارے اکابرین ہمارے اسلاف کی قربانیوں کے سلسلے میں ہمیں ملک پاکستان ملا ہے، اور یہ ہمارے لیے مولا کریم کی طرف سے بہت ہی عظیم نعمت ہے، وگرنہ آج بھی دنیا میں ایسے ممالک ہیں جہاں آذان دینے کی اجازت نہیں ہے، مسجد بنانے کی اجازت نہیں ہے، مدرسہ بنانے کی اجازت نہیں ہے، دین کی بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اپنے مولا کا کہ رب کریم نے ہمیں ایک ایسی سرزمین عطا فرمائی جہاں پر ہم آزادی کے ساتھ مدرسہ بھی بنا سکتے ہیں، مسجد بھی بنا سکتے ہیں، اور روزانہ ہم آذان بھی سنتے ہیں، بلکہ دن میں 5 بار اللہ اکبر جب مؤذن آذان دیتا ہے ہمارے کانوں میں آذان کی آواز گونجتی ہے، اس پر ہم جتنا بھی اپنے ربا کا شکریہ ادا کریں تھوڑا ہے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، پاکستان ہمیں ملا ہے تو اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ مولا کریم کا شکر یہ ہے کہ ہم مولا کی فرما برداری کریں، قرآن کریم میں جو اللہ نے احکامات بیان فرمائے ہیں ان کے موافق زندگی گزاریں، اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، سنت کے راستے پر چلنے والے بنیں، صبح اٹھنے سے لے کر شام کو سونے تک جتنے بھی مسنون اعمال ہیں ان کا ہمیں علم ہونا چاہیے، ان پر ہم پابندی سے عمل کریں۔ یہ اللہ کا شکر ہے، یہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کے بعد یہ ان کا بھی ہم شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ سمجھو اگر ہم سنت پر عمل نہیں کر رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر عمل پیرا نہیں ہے، تو پھر سمجھ لو کہ ہم اللہ کے بھی ناشکرے ہیں اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بے وفائی کر رہے ہیں۔ آزادی کا مقصد یہ ہے کہ یہاں آزادی سے اللہ کی عبادات کی جائیں، اللہ کے احکامات پر عمل کیا جائے، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کیا جائے۔ یہ ہے آزاد ریاست کا مطلب۔ آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گانے چلائے جائیں، ڈھول بجائے جائیں اور اپنی شادیوں پر کنجریاں نچائی جائیں اور خسروں کو نچایا جائے، دین اسلام کی سر عام مخالفت کی جائے، اس کا نام آزادی نہیں ہے۔ آزادی نام ہے مولا کریم سے فرما برداری کرنے کا، آزادی نام ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرنی ہے،
تو ابتدا کرنی ہوگی اپنے نفس اور شیطان سے آزادی حاصل کرنے کے لیے ہمیں جد و جہد کرنی ہوگی، گناہوں کو چھوڑنا ہوگا۔ ہمارے کتنے دوست ہیں کہہ دیتے ہیں جی پاکستان نے ہمیں کیا دیا، پاکستان ایسا ہے، پاکستان ویسا ہے، پاکستان کی اتنا برائیاں کرتے ہیں، اتنا برائیاں کرتے ہیں۔ اب تو لوگ ایسا کہہ رہے ہیں کہ حضرت صاحب ہم تو آزاد ہی نہیں ہوئے۔ بھائی جو ہم پر عذاب مسلط ہے، جو ہم پر پریشانیوں کا عذاب مسلط ہے، ٹینشن کا عذاب مسلط ہے، یہ ناشکری کی وجہ سے ہے۔ اللہ نے ہمیں پاک سرزمین عطا کی ہے، کلمہ کے نام پر یہ ملک اللہ نے ہمیں عطا کیا کہ ہم نے کلمہ کے نام پر اس ملک کو حاصل کیا۔ اس ملک کو حاصل کرنے کے بعد ہم نے اللہ سے وفاداری چھوڑ دی، ہم نے شیطان سے یاری لگا لی۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے ملک کے اندر انقلاب آئے، اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے ملک کے اندر حالات سازگار ہو جائیں، ہمیں مولا کریم کی فرما برداری کرنی ہوگی، ہمیں اللہ سے وفاداری کرنی ہوگی، ہمیں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرنی ہوگی۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنا ہوگا، اور گناہوں کو چھوڑنے کی جو پریکٹس ہے یہ خانقاہوں میں ہوتی ہے۔ اللہ والوں کے ساتھ آپ کا جو تعلق ہے، یہ تعلق آپ کو گناہ چھوڑنے پر مجبور کر دے گا۔ اگر اللہ والوں سے تعلق نہیں ہے، اللہ والوں کے پاس آنا جانا نہیں ہے، اللہ والوں کی صحبت آپ کو میسر نہیں ہے، تو یاد رکھ لو گناہ چھوڑنا بہت مشکل ہے، بلکہ مشکل ترین ہے۔ احباب کہتے رہتے ہیں حضرت صاحب بڑی توبہ کرتے ہیں، پھر گناہ ہو جاتا ہے، پھر گناہ ہو جاتا ہے۔ میں کہتا رہتا ہوں میرے دوستو، ایک آدمی زنا چھوڑنا چاہتا ہے لیکن زانیوں کی صحبت نہیں چھوڑ رہا، اس وجہ سے اس کے لیے زنا چھوڑنا مشکل ہے۔ ایک آدمی شراب کا عادی ہے، شراب چھوڑنے کا عہد کرتا ہے، شراب چھوڑنے کا عزم کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، لیکن چھوڑنے میں کامیاب نہیں ہو رہا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، اس کا آنا جانا شرابیوں کے ساتھ ہے۔ ایک آدمی سود کھاتا ہے اور کہتا ہے حضرت بڑی کوشش کرتا ہوں کہ سود کو چھوڑ دوں، لیکن چھوڑنے کی ہمت نہیں ہو رہی، بہت ہمت کرتا ہوں پھر ہمت ہار جاتا ہوں۔ ہمت ہار جانے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا سود والوں کے ساتھ ہے۔ زانی ہے، اسے زانیوں کی صحبت چھوڑنی پڑے گی، تب اس کی توبہ پکی ہوگی۔ اللہ والوں کے پاس آنے جانے سے توبہ پکی ہوگی، گناہ چھوٹ جائیں گے، نیکی پر استقامت کا جذبہ پیدا ہوگا۔ لیکن جب آنا جانا ہی نہیں ہے، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا ہی نہیں ہے، کہتے ہیں حضرت صاحب یہ آپ نے کہاں سے کوئی نئی چیز نکال لی کہ اللہ والوں کے پاس بیٹھنا بھی آپ نے ضروری قرار دے دیا؟ تو بھائی اللہ والوں نے یہ فلسفہ اور یہ حکم نہیں بتایا، بلکہ مولا کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، یہ کافروں کو، مشرکوں کو، منافقوں کو اللہ نے حکم نہیں دیا، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ متقی لوگوں کو حکم دیا جا رہا ہے، فاسقوں فاجروں کو نہیں کہا۔ کونوا مع الصادقین، اہل اللہ کی صحبت میں آ جاؤ، اہل اللہ کی قرابت میں آ جاؤ، ان کے پاس آنے جانے لگ جاؤ۔ کہا جاتا ہے جی اس دور میں اللہ والے کہاں؟ میرے دادا پیر شاہ حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، فرمایا ارے بھائی جو باپ اپنے بیٹے کو کہتا ہے روزانہ آدھا کلو دودھ پیا کر،
تو وہ ایسے نہیں کہہ دیتا، پہلے دودھ کا بندوبست کرتا ہے، گھر میں دودھ لا کر رکھتا ہے، پھر کہتا ہے میرا بیٹا آدھا کلو روزانہ دودھ پیا کرو، 1 کلو روزانہ دودھ پیا کرو، بیٹا فلاں مشروب پیا کرو۔ پہلے مشروب کا انتظام کرتا ہے باپ، پہلے دودھ کا انتظام کرتا ہے، پھر بیٹے کو حکم دیتا ہے بیٹا 1 کلو دودھ پیا کرو، آدھا کلو دودھ پیا کرو، مشروب پیا کرو، بادام کھایا کرو۔ انتظام کے بغیر باپ یہ نہیں کہتا۔ پھر ربا بھی پہلے ہمارے لیے صدیقین کا انتظام کر چکے ہیں، صدیقین کو دنیا میں بھیج چکے ہیں، صدیقین کی جماعت دنیا میں موجود ہے، لیکن ہمیں نفس اور شیطان نے سبق پڑھا رکھا ہے۔ کوئی واقعتاً جلال الدین روم اپنی قبر سے اٹھ کر آ جائے، پھر ہم صحبت اختیار کریں گے۔ ہمارا نظریہ بن چکا ہے کہ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ اپنی قبر سے واپس آئیں گے، یا اس جیسا مصنف لاؤ، اس جیسا ولی لاؤ، اس جیسا عالم لاؤ، تب ہم ان کے پاس جائیں گے۔ میرے دادا پیر رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ارے بھائی جو موجود ہے یہی وقت کے تقریبی ہیں، یہی وقت کے جلال الدین روم ہے، یہی امداد اللہ مہاجر مکی ہے، یہی مولانا اشرف علی تھانوی ہے، یہی لوگ ہمارے لیے سب کچھ ہیں۔ یہ شیطان اور نفس نے ہمیں گمراہ کیا ہوا ہے۔ نفس اور شیطان نے ہماری آنکھوں پر پٹی چڑھا رکھی ہے کہ ہمیں اہل اللہ کے عیب نظر آتے ہیں، خوبیاں نظر نہیں آتی، ان کی اچھائیاں، ان کی بھلائیاں نظر نہیں آتی۔ میرا دوست اپنے نفس کی اصلاح کروانی ہے، اہل اللہ کے پاس آنا جانا ضروری ہے۔ اپنے اخلاق کو درست کرنا ہے، اہل اللہ کے پاس آنا جانا ضروری ہے۔ گناہوں سے اگر آزادی حاصل کرنی ہے، اہل اللہ کے پاس آنا جانا ضروری ہے۔ نفس اور شیطان کے ساتھ میری اور آپ کی آخری سانس تک جنگ جاری رہے گی۔ شیطان نے قسم کھائی قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین، اے میرا رب مجھے تیری عزت کی قسم ہے، تیرے جلال کی قسم ہے، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، سب کے سب کو گمراہ کروں گا، الا عبادک منہم المخلصین، مگر وہ چند لوگ جو اللہ کے باوفا ہوں گے، جو نبیوں کے باوفا ہوں گے، جو ہدایت والی کتاب کے باوفا ہوں گے، وہ شیطان نے کہا میرے شکنجے سے بچ جائیں گے۔ وہ شیطان کے شکنجے سے بچ جائیں گے، اور اس کے لیے سب سے پہلا بڑا اور طاقتور ہتھیار یہ ہے کہ اہل اللہ کی صحبت اختیار کرو، اللہ والوں کے پاس آنا جانا رکھو۔ اگر اللہ والوں کے پاس ہمارا آنا جانا نہیں ہے، ہم نفس اور شیطان کے خلاف جو جنگ لڑ رہے ہیں اس کے ہار جانے کے امکانات زیادہ ہیں۔ نفس اور شیطان سے اگر ہم نے جنگ جیتنی ہے تو سب سے پہلا وظیفہ یہی ہے کہ اہل اللہ کی صحبت اختیار کرو۔ جیسے گناہ چھوڑنا مشکل ہو رہا ہے، کیوں بنیادی چیز نہیں چھوڑ رہا کہ سب سے پہلے گناہگاروں کی صحبت چھوڑنی ہوگی، گناہگاروں کی مجلس چھوڑنی ہوگی۔ زانی ہو زنا والوں سے چھٹکارا حاصل کرو، اگر تماشوں میں جاتا ہے، فلمیں دیکھنے جاتا ہے، دنیا کے جتنے بھی گناہ ہیں، جس کسی گناہ میں آدمی مبتلا ہے وہ اپنے اس ہم سفر جو اس گناہ میں مبتلا ہے اس کی جب تک صحبت نہیں چھوڑے گا گناہ نہیں چھوڑے گا۔ کیا ملتا ہے اللہ والوں کے پاس؟ حدیث پاک میں آتا ہے، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی آدمی خوشبو والی دکان پر جا کر بیٹھ جائے، خوشبو نہ خریدے، خوشبو سونگتا رہے گا، اس کو خوشبو آتی رہے گی، اگر
خوشبو نہیں خریدی، سونگتا ہے گاہک آ رہا ہے جا رہا ہے، تو کبھی دکان والا اس کے کپڑوں پر، کبھی اس کے ہاتھ پر خوشبو لگا دیتا ہے، چلو یار تو نہیں خریدتا، میرے ساتھ بیٹھا ہے، میری دکان پہ بیٹھا ہے، آج میں اپنے پیسوں سے، آج میں سیمپل کے طور پر تجھے بھی خوشبو لگا رہا ہوں تاکہ تیرا دل بھی خوش ہو جائے۔ جو اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے، اللہ کی خوشبو آتی ہے، نیکی کے تاثرات اس کے اندر آتے ہیں۔ جیسے متعدی بیماری ہوتی ہے، وہ کرونا وائرس آیا تو حکومت نے کہا بھئی فاصلے اختیار کرو، فاصلے اختیار کرو، 120 پر عمل کرو کہ 6 فٹ پر ایک دوسرے سے فاصلہ رکھو۔ جیسے کرونا متعدی بیماری ہے، اسی طرح سارے کے سارے گناہ متعدی روحانی بیماری ہے۔ جب گناہگار کے ساتھ بیٹھو گے آپ کو اس گناہ کی عادت پڑے گی، آج نہیں کل نہیں پرسوں، 1 مہینہ 2 مہینے 6 مہینے سال 2 سال 3 سال کے بعد پتہ چلے گا کہ شرابیوں کے ساتھ بیٹھنے والا متقی بھی شرابی بن گیا ہے، زانیوں کے ساتھ پاک دامن بیٹھتا تھا وہ بھی زانی بن گیا ہے، سود خوروں کے ساتھ حلال کمانے والا بیٹھتا تھا وہ بھی حرام کھانے والا بن گیا ہے۔ تو یہ SOPs اللہ نے بتائے ہیں۔ گناہ کرونا وائرس سے بھی خطرناک امراض ہے، تو SOPs یہی ہے کہ گناہگار کی صحبت چھوڑ دو۔ دوست گناہ کرتا ہے وہ آپ کا دوست نہیں، اس سے دور بھاگ جاؤ۔ اور نیکیاں بھی متعدی خوبیاں ہیں، نیکیاں بھی متعدی خوبیاں ہیں کہ جب آپ کسی اللہ والے کے ساتھ بیٹھو گے، آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں، ایک وقت گزرے گا، ایک مدت گزرے گی، آپ بھی آہستہ آہستہ نیکی کے راستے پر چل نکلو گے۔ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا، جب آپ کا مسلسل اللہ والوں کے پاس آنا جانا ہوگا تو اس آنے جانے سے آپ کے دل کے اندر احساس پیدا ہوگا، آپ کے دل کے اندر ندامت پیدا ہوگی کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں تو مولا کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھ پر اتنے احسانات فرمائے، میں کیوں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں، میں کیوں مولا کریم سے بے وفائی کرتا پھر رہا ہوں۔ یہ احساس جاگے گا، پھر اس کے اندر توبہ کا مادہ جاگے گا کہ یہ مولا کریم سے توبہ مانگے گا۔ تو شیطان نے قسم کھائی، قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین۔ میں دوسرے لفظوں میں یوں کہنا چاہتا ہوں کہ شیطان نے کہا، اے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم، میں اولاد آدم کو اپنے شکنجوں میں جکڑ کر اپنا غلام بناؤں گا، پھر اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤں گا۔ شیطان نے یہ کہا۔ اب دنیا میں اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں، تو گناہوں کا تریاق اللہ نے عطا فرمایا استغفار، کہ جو بندہ بھی اللہ سے صدق کے دل سے توبہ کرے گا اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جو بندہ بھی صدق کے دل سے توبہ کرے گا اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو شیطان نے چال چلی ہے کہ کچھ لوگوں کو اس نے یہ سمجھایا کہ فلاں 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 گناہ ہی نہیں، جیسے آج کل موبائل ہے بڑا، سٹیٹس دیکھے جا رہے ہیں، گانے والے سٹیٹس لگائے جا رہے ہیں، لگانے والا کہتا ہے میں نے کون سا بڑا گناہ کیا ہے، دیکھنے والا کہتا ہے میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، اور اسی طرح
2-4 منٹ کی کوئی فلم کی ویڈیو آ رہی ہے، کوئی گانے کی ویڈیو آ رہی ہے، یا کسی حادثے کی کوئی چھوٹی سی ویڈیو ہے، لیکن اس پر گانا چلایا گیا ہے، ہم سن رہے ہیں، ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، مولا کریم کو ناراض کر رہے ہیں، لیکن ہمارے نوجوان خوش ہیں کہ آج میں نے بڑا اچھا سٹیٹس لگایا ہے، آج میں نے فلاں گلوکار کا سٹیٹس لگایا ہے، آج میں نے فلاں اداکار کا سٹیٹس لگایا ہے، لیکن سٹیٹس لگانے کو تیار نہیں ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی مبارک حدیث کا سٹیٹس لگانے کو تیار نہیں ہے، سٹیٹس نہیں لگاتا تو مولا کریم کا نازل کیا ہوا قرآن کریم اس کی کسی آیت کی تلاوت کا سٹیٹس لگانے کو تیار نہیں ہے، سٹیٹس لگانے کو تیار نہیں تو کسی اللہ والے کی کسی خاص بات کا سٹیٹس لگانے کے لیے تیار نہیں، گناہوں والی باتوں کا سٹیٹس لگا رہا ہے۔ شیطان نے سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا ہے کہ یہ گناہ ہی نہیں ہے، جب گناہ کا احساس نہیں ہوگا توبہ ہی نہیں مانگے گا۔ زہر تو پھانگ رہا ہے لیکن اسے پتہ نہیں ہے کہ میں زہر پھانگ رہا ہوں یا کیا کر رہا ہوں، اور جب اسے پتہ ہی نہیں ہے میں زہر کھا رہا ہوں کیا کر رہا ہوں تو اس کا تریاق بھی نہیں لے گا، اس کا علاج بھی نہیں خریدے گا۔ تو جب اسے گناہوں کا احساس نہیں ہے تو پھر توبہ استغفار بھی نہیں کرے گا۔ پھر اس کے علاوہ ایک اور جماعت ہے جو گناہ چھوڑنے کی ہمت بھی کرتی ہے، کوشش بھی کرتی ہے، پھر گناہ ہو جاتا ہے۔ یہ جماعت توبہ کرتی ہے پھر ٹوٹ جاتی ہے، شیطان آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے او بھائی گناہ تا چھٹدا نہیں تائیں کو ہر ویلے تا توبہ تروڑ بانی، کیا فائدہ تے کو اللہ دے حضور توبہ کرن دا۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندے سے دن میں 70 بار گناہ ہو جائے، 70 بار اللہ سے صدق کے دل کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ، پکا وعدہ کرتے ہوئے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر اپنے گناہوں پر معافی مانگے، اللہ 70 بار بھی اس کو معاف فرما دیں گے۔ میرے دادا پیر شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ارے توبہ کرنے والوں گھبراتے کیوں ہو کہ میری توبہ ٹوٹ جاتی ہے، میری توبہ ٹوٹ جاتی ہے، حضرت صاحب کیا کروں توبہ ٹوٹ جاتی ہے۔ تو پریشان ہونا یہ مومن کی نشانی ہے، یہ اللہ کے وفادار بندے کی نشانی ہے، لیکن مایوس نہیں ہونا چاہیے، احساس ندامت ضرور ہونا چاہیے لیکن مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ میرے دادا پیر فرماتے تھے کہ تائبین کی ایک باقاعدہ جماعت ہوگی، باقاعدہ جیسے صدیقین کی ایک جماعت ہوگی، شہداء کی ایک جماعت ہوگی، صالحین کی ایک جماعت ہوگی، انبیاء کی ایک جماعت ہوگی، تائبین کی بھی ایک جماعت ہوگی جو اپنے پورے اعزاز کے ساتھ جنت میں جائے گی۔ اللہ سے توبہ مانگنا یہ توفیق الہی ہے، اللہ سے توبہ مانگنا یہ کوئی چھوٹا موٹا اللہ کا آپ پر اور مجھ پر احسان نہیں ہے۔ تو میرے دوستو آج کا دن ہم سے تقاضا کرتا ہے گناہوں سے آزادی حاصل کریں گے، آج کا دن ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ پاکستان کی مبارک سرزمین پر اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، نہ گناہ کی صورت میں، نہ زنا کی صورت میں، نہ سود کی صورت میں، نہ فراڈ کی صورت میں، نہ جھوٹ کی صورت میں، نہ کسی بدماشی کی صورت میں، نہ چوری کی صورت میں، نہ دو مسلمانوں کو لڑانے کی صورت میں، کسی بھی صورت میں اس دھرتی پر ہم نے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی۔ اس پاکستان کا ہم سے یہ مطالبہ ہے، یہ دھرتی ہم سے یہی مطالبہ رکھتی ہے کہ مجھے اس لیے حاصل کیا گیا کہ میرے اوپر اللہ کا قانون نافذ ہوگا، اگر حکمران نہیں کر رہے نہ کریں، تو اور میں تو مسلمان ہیں، تو اور میں تو اپنے مولا کے سچے اور کھرے بندے ہیں، تجھے اور مجھے چاہیے کہ اپنے 6 فٹ کے بدن پر، اپنی 4 دیواری پر، اپنے معاملات اور لین دین پر اللہ کے قانون کو نافذ کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.